بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ علامہ شامی کے پچھلے 3 اشعار جو امام اعظم ابو حنیفہ کے اقوال کے متعلق ہیں، انہی کی تشریح جاری ہے۔ جن اشعار میں یہ کہا گیا تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ سے متعدد روایتیں آئی ہیں کہ جن میں امام اعظم ابو حنیفہ نے خود میں سے ایک کو اختیار کیا اور باقی کو چھوڑ دیا، لیکن باقی اقوال اور روایات میں سے آپ کے دیگر تلامذہ نے بعض کو اختیار کیا، بعض کو چھوڑا۔ تو جو بھی فقہائے حنفیہ، ائمہ حنفیہ کے مختلف اقوال ہیں، وہ دراصل امام اعظم ابو حنیفہ کے ہی اقوال ہیں، انہی کی مختلف روایتیں ہیں۔ تو یہاں یہ سوال پیدا ہوا کہ کیا ایک مجتہد کے 2 قول ہو سکتے ہیں؟ کیا ایک مجتہد سے 2 روایتیں اگر ہیں، یعنی ایک سے زائد روایتیں ہو سکتی ہیں؟ اور اگر ہیں تو یہ اختلاف روایات یا اختلاف اقوال کا سبب کیا ہے؟ 4-5 اسباب بیان کیے، ٹھیک ہے۔ تو اب آج یہ فرما رہے ہیں کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک ہی مجتہد کے ایک سے زیادہ اقوال ہوں؟ کیونکہ جب متعدد روایتیں آ گئیں اور ان روایتوں کا اختلاف مختلف بنیادوں پر ہے اور ان میں سے ایک کو اختیار کرتے ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ ایک سے زیادہ مذہب ہو جائے، نظریہ تو ایک ہی ہوگا۔ تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک سے زیادہ قول کسی مجتہد کی طرف منسوب کیا جائے؟ ہیں؟ فقہ شافعی میں تو ایسا ہے، فقہ شافعی میں ایسا ہے، لیکن ہمارے یہاں ایک سے زیادہ مذہب نہیں ہو سکتا۔ جو قول مختار ہوگا نا، وہ صرف ایک ہی ہوگا۔ روایتیں ایک سے زیادہ ہو سکتی ہیں، اور اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک سے زیادہ قول یعنی 2 یا 3 اقوال ہو جائیں کسی ایک مجتہد کے، وہی معنی کہ اختلاف اقوال رہا ہے، تو اس معنی میں آپ قول کو منسوب کر سکتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کا قول ہے، ٹھیک ہے۔ ورنہ قول مختار جو ہے وہ ایک ہی ہوگا۔ ایک سے زیادہ قول ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے یہ قول رہا ہے، اب اس سے رجوع کر کے اب یہ قول ہے، یا یہ قول راجح ہے، یہ قول مرجوح ہے۔ تو یہ صورت بنتی ہے کہ ایک مجتہد کی طرف ایک سے زیادہ قول منسوب ہو۔ لہذا دیکھیے فرماتے ہیں کہ ہم نے امام قرافی سے کے حوالے سے پہلے ہی بیان کیا کہ کسی مجتہد یا مقلد کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ فیصلہ دے یا فتویٰ دے کسی ایسے قول پر جو راجح نہ ہو۔ مرجوح پر فیصلہ دے دے یا فتویٰ دے دے، یہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، نہ مجتہد کے لیے نہ مقلد کے لیے۔ الا اذا تعارضت الادلہ عند المجتہد وعجز عن الترجیح، مگر یہ کہ جب دلائل متعارض ہو جائے کسی مجتہد کے نزدیک اور وہ مجتہد ترجیح نہ دے سکیں۔ ظاہر ہے کہ اگر دلائل متعارض نہ ہو، دلائل متعارض نہ ہو، ایک ہی قول پر دلائل ہو، تو دوسرے قول کی طرف تو جانے کی اجازت ہی نہیں ہو سکتی نا، وہی تو متعین ہے۔ اور اگر دلائل متعارض ہوں، دلائل میں تعارض ہے اور مجتہد ترجیح دے سکتے ہیں، تو ان کے اوپر واجب ہے کہ وہ ترجیح دیں اور قول راجح پر عمل کریں۔ لیکن نہ تو دلائل کا یعنی دلائل کا تعارض ہے اور ان کے پاس ترجیح کی کوئی صورت نہیں ہے، تو ایسی صورت میں کہتے ہیں کہ ان کو اجازت ہے، یعنی مجتہد کو، کہ ان دونوں قولوں میں سے جسے چاہے اختیار کریں۔ فَإِنَّ لَهُ الْحُكْمُ بِأَيِّهِمَا فَإِنَّ لَهُ الْحُكْمَ بِأَيِّهِمَا شَاءَ لِتَسَاوِيهِمَا عِندَهُ، انہیں اختیار ہے کہ ان دونوں میں سے جس پہ چاہیں حکم لگائیں،
یعنی مجتہد کے لیے، لتساویہما عنده، کیونکہ وہ دونوں قول جو ہے وہ ان کے نزدیک برابر ہے۔ وعلی ھذا، یہ جو قول آ گیا ہے اس کی بنیاد پہ فرماتے ہیں فیصح نسبت کل من القولین الیہ، تو دونوں قول کی نسبت انہی مجتہد کی طرف کرنا درست ہو جائے گا، کیونکہ وہ تو کسی قول کے مطابق فتویٰ دے سکتے ہیں نا، ٹھیک ہے، دلائل کا تعارض ہے اور ترجیح کی صورت بن نہیں رہی ہے، دلائل متعارض ہیں، یہی وجہ ہے کہ قول میں تعدد ہوا، ایک سے زیادہ اقوال ہوئے، اور ترجیح کی صورت بن نہیں رہی ہے، تو جس کے مطابق چاہیں فتویٰ دیں، ایسی صورت میں ایک سے زیادہ قول اس مجتہد کی طرف منسوب کر سکتے ہیں۔ لا کما یقولہ بعض الاصولیین من انہ لا ینسب الیہ شیء منہما، نہ وہ جو کہ بعض علماء اصول نے فرمایا کہ ایسی صورت میں اس مجتہد کی طرف سے ان دونوں قول میں سے کوئی قول منسوب نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ان کا مذہب کچھ نہیں ہوا، راجح کچھ نہیں ہے ان کے نزدیک، دلائل کے تعارض کی وجہ سے دونوں قول تو آ گیا سامنے، ترجیح کی صورت نہیں بن رہی ہے، تو ان میں سے کوئی قول ان کی طرف منسوب نہیں کیا جائے گا، یہ بات صحیح نہیں ہے، دونوں قول منسوب کیا جائے گا۔ وما یقولہ بعضهم، یہ اسی پر عطف ہے جو پہلے کہا کہ ہاں کما یقولہ پہلے کہا نا، تو لا یہاں بھی ہے، یعنی نہ تو وہ جو کہ بعض اصولیین نے کہا کہ دونوں میں سے کوئی قول منسوب نہیں کیا جائے گا، نہ ہی وہ جو بعض دیگر اصولیین نے کہا کہ ان میں سے ایک ہی قول ان کی طرف منسوب کیا جائے گا، من اعتقاد نسبت احدہما الیہ، ان دو میں سے ایک ہی قول ان کی طرف منسوب مانا جائے گا بس۔ اچھا، یہ جو کہا انہوں نے یہ رد کے لیے کہا نا، کیونکہ انہوں نے تو یہ کہہ دیا کہ دونوں قول ان کی طرف منسوب کریں گے، اور لا کہہ کر کے دو موقف کی نفی کی، ایک موقف جو ہے نا بعض علماء اصول کا، اور دوسرا موقف بعض دیگر علماء اصول کا۔ کیا موقف ہے پہلا؟ کہ دونوں میں سے کوئی قول منسوب نہیں کیا جائے گا، یہ بھی غلط، اور دونوں میں سے صرف ایک قول منسوب کیا جائے گا، یہ بھی غلط۔ تو جو تیسری صورت آخری صورت ہے نا، اسی کے رد کی وجہ بتا رہے ہیں کہ صرف ایک قول منسوب کیا جائے گا، یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کون سا قول منسوب کریں گے آپ؟ کون سا قول منسوب کریں گے جب یہ کہ ان کو تردد ہے، دلائل متعارض ہیں، ترجیح کی صورت نظر نہیں آ رہی ہے، انہیں خود حق ہے کہ جس کے مطابق چاہے فتویٰ دیں، تو کون سا قول ان کی طرف منسوب کریں گے؟ اسی لیے کہا لأن رجوعه عن الآخر غیر معین، اس لیے کہ ان کا رجوع دوسرے اس قول سے تو معلوم تو معین تو ہے نہیں نا، اگر رجوع معین ہوتا تو آپ کہہ دیتے کہ وہ والا قول مرجوع عنہ ہے اور یہ والا قول مرجوع علیہ ہے، تو یہ والا راجع ہو گیا، یہ والا قول ان کی طرف منسوب ہوگا، یہ بات بھی، اس لیے یہ بات بھی درست نہیں۔ اذ الفرض تساویہما فی رائہ وعدم ترجح احدہما علی الآخر، اس لیے کہ مانا یہ گیا ہے کہ دونوں قول ان کی رائے میں برابر ہیں، تعارض کے بعد ترجیح کی صورت نہیں ہے، تو دونوں قول برابر طور پر جو ہے نا دلائل برابر قوت کے ساتھ ان کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، دلائل تساوی ہو گئے، تساوی ہو گیا وہاں پہ، دلائل وہ دونوں قول برابر ہو گئے۔ اور اسی طرح سے یہ بھی ہے کہ عدم ترجح احدہما علی الآخر، ان میں سے کوئی بھی دوسرے پر ترجیح نہیں رکھتا، تو پھر کیسے اس میں سے کسی ایک کو کہہ دیں گے کہ یہ قول ہے؟ بات سمجھ میں آئی؟ کیسے یہ کہہ دیں گے کہ یہ قول ہے وہ قول نہیں ہے؟ جب راجع ایک کوئی بھی ہے نہیں تو کیسے کہہ دیں گے؟ اور دونوں کی نفی کیسے صحیح ہو جائے گی جبکہ واقعتاً وہ کہہ رہے ہیں، وہ کچھ کہہ رہے ہیں نا اس مسئلے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا کوئی بھی قول ان کا نہیں ہے، حالانکہ انہیں اختیار ہے کہ جس قول کے مطابق چاہے فتویٰ دیں۔ اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ دونوں قول ان کی طرف منسوب کیے جائیں گے۔ ہاں،
فرماتے نعم اذا ترجح عنده احدهما مع عدم اعراضه الاخر ورجوعه عنه ينسب اليه الراجع عنده. ہاں یہ ہے کہ جب ان دو قول میں سے کوئی ایک ان مجتہد کے نزدیک راجح ہو جائے اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ دوسرے قول سے ان کا اعراض نہیں ہے اور نہ ہی انہوں نے دوسرے قول سے رجوع کیا ہے. رجوع بھی عطف اعراض پہ. دونوں قولوں میں سے ایک قول ان کے نزدیک راجح ہے لیکن دوسرے کو نظر انداز نہیں کیا انہوں نے اور اس سے رجوع بھی نہیں کیا. تو ایسی صورت میں ينسب الیہ الراجح عنہ، اس مجتہد کی طرف وہ قول منسوب کیا جائے گا جو ان کے نزدیک راجح ہے. وَيُذْكَرُ الثَّانِي رِوَایَةً عَنْهُ، اور دوسرے والے قول کو ان کی ایک روایت کی حیثیت سے ذکر کیا جائے گا. تو ایک ہو گیا قول، ایک ہو گئی روایت. تو یہ قول اور روایت کا فرق آپ کو پتہ چل گیا. جب کسی کو کہیں کہ یہ امام کا قول ہے اور یہ کا امام کی روایت ہے تو فرق ہے. آپ روایت نہیں لیں گے، آپ قول لیں گے. روایت نہیں لیں گے بلکہ تو جب دو قول ہوں جن میں سے ایک وہاں راجح ہے تو وہی قول ہے اور دوسرا والا قول روایت ہے. اور اگر ان میں سے کوئی راجح نہیں ہے، ترجیح کی کوئی صورت نہیں ہے، تو پھر دونوں قول ہے. اما لو اعرض عن الاخر بالکلیہ، رہی یہ صورت کہ دو قول ہیں ان میں سے ایک ان کی طرف، ایک جو ایسے ہے کہ جو جس کی طرف ان کا رجحان ہے وہ راجح قول ہے اور دوسرے سے مکمل طور پر انہوں نے اعراض کر لیا، اس سے رجوع کر چکے. اما لو اعرض عن الاخر بالکلیہ لم يبقى قولا له، تو وہ جو دوسرا والا قول ہے اس سے مکمل اعراض کر چکے تو اب وہ قول ان کا قول نہیں رہا. بل یکون قولہ هو الراجح فقط، بلکہ ان کا قول وہ راجح والا قول ہی بس قول ہے. لیکن چونکہ اختلاف ہو چکا نا، ابھی جو انہوں نے ایک اختیار کر لیا، اس سے پہلے دو قول کیا تھا انہوں نے، تو اس سے اثر یہ پڑے گا کہ وہ اختلاف سابق جو ہے وہ مانا جائے گا، باقی رہے گا. لیکن لا يرتفع الخلاف فی المسئلہ بعد الرجوع، لیکن رجوع کے بعد بھی مسئلے میں اختلاف ختم نہیں ہو جائے گا. اختلاف مسئلے میں مرتفع ہو جائے ایسا نہیں ہوگا. کیا مطلب اس کا کہ امام نے مجتہد نے رجوع کر لیا، پہلے تو دو قول تھے، اب رجوع کر لیا تو یہی قول رہ گیا، وہ قول نہیں رہ گیا، لیکن اختلاف باقی مانا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ اگر جب اس سے رجوع کر لیا تو ایک اتفاقی قول ہو گیا نا، اور اتفاقی قول متفق علیہ قول سے بعد والوں کو روگردانی کرنا برا مانا جاتا ہے نا. بات سمجھ میں آئی؟ تو کیا ایسا ہوگا کہ جو اختلاف سابق تھا تو سابق جو ان کا قول تھا اس کے مطابق کسی کا قول رہا ہو تو اس کو بھی برا مانا جائے؟ یہ مطلب ہے. کوئی معاملہ اجماعی ہو جائے تو اجماع کے خلاف جانے کی اجازت نہیں ہوتی ہے. اجماع کے خلاف کوئی جائے تو اس کو وہ برا کرتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ گمراہی تک معاملہ جاتا ہے. لیکن کیا یہ تو اس وقت ہے جبکہ اس سے پہلے بھی ہے اس کے خلاف کوئی قول نہ رہے اور بعد میں بھی کوئی قول نہ رہے. اگر کوئی دوسرا قول اس اجماع کے خلاف، دوسرا قول اس ایک قول جس پر سب کا اتفاق ہو گیا، کوئی دوسرا قول پہلے رہا تو اس اختلاف کو سابقہ اختلاف مانا جائے گا، کہ جس کی وجہ سے لاحق میں کوئی اختلاف کرے تو ہم برا مانتے ہیں، تو سابق میں کسی نے اختلاف کیا تو اس کو بھی برا مانے؟ ایسا نہیں ہے. یہ تو تب کی بات ہے کہ جب سابق میں کوئی اختلاف نہ رہا اور کوئی شذوذ والا قول کرے. اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ قول تو قول نہیں ہے، لیکن رجوع کے بعد بھی مسئلے کا اختلافی مانا جائے گا، مختلفی مسئلہ رہا ہے، یہی کہیں گے. ٹھیک ہے نا؟ کما قالہ بعض الشافعیہ، جیسا کہ
بعض شافعیہ نے کہا وَأَيَّدَهُ بعضهم، اور بعض لوگوں نے اس موقف کی تائید یوں کی بِأَنَّ أَهْلَ عَصْرٍ إِذَا أَجْمَعُوا عَلَى قَوْلٍ بَعْدَ اخْتِلَافِهِمْ فَقَدْ حَكَى الْأُصُولِيُّونَ قَوْلَيْنِ فِي ارتفاع الخلاف السابق، کہ اگر کسی زمانے کے قول پر اتفاق کر لیں، حالانکہ ان کا اختلاف رہا ہے پہلے، بعد میں اتفاق کر لیں، اصولیین بیان کرتے ہیں کہ اس سلسلے میں دو قول ہے، یعنی خلاف سابق مرتفع ہوگا کہ نہیں ہوگا. ایک قول یہ ہوگا کہ مرتفع ہو جائے گا، دوسرا قول یہ ہوگا کہ مرتفع نہیں ہوگا، حالانکہ اجماع ہو چکا. مثال کے طور پر صحابہ کرام کا کسی معاملے میں اختلاف رہا، تابعین کے دور میں اس پر اتفاق ہو گیا، تو جب یہ اتفاق ہو گیا تو کیا سابق اختلاف کو بھی اختلاف نہ مانا جائے؟ تو اس میں کہہ رہے ہیں کہ اس میں دو قول ہوا. کیا اجماع لاحق خلاف سابق کو ختم کر دیتا ہے؟ تو فرماتے ہیں ایک قول یہ کہ ہاں ختم کر دیتا، دوسرا قول ہے کہ نہیں، ختم نہیں کرتا. تو اس صورت میں جب کہ اجماع ہو چکا ہو، علماء اصول نے دو قول نقل کیے کہ خلاف سابق ختم ہو جاتا ہے، اور ایک قول یہ کہ ختم نہیں ہوتا. فما لم یقع فیہ اجماع اولا، تو جس مسئلے میں سرے سے اجماع ہی واقع نہ ہوا ہو، وہاں خلاف سابق کیسے مرتفع ہو جائے گا؟ جب اجماعی مسئلے ہو سکتا ہے نہیں، ایک قول یہ کہ ہو سکتا ہے ہو جائے گا، دوسرا قول کیا ہے نہیں ہوگا. تو جہاں پہ سرے سے اجماع ہی نہ ہو، وہاں خلاف سابق جو ہے نا وہ کیسے مرتفع ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے. تو کہنا یہ ہے کہ کچھ صورتیں ایسی ہیں جس میں ایک سے زیادہ قول منسوب کر سکتے ہیں، اور اگر امام نے مجتہد نے اس سے رجوع کر لیا اور مکمل طور پر اعراض کر لیا، یہ واحد صورت ہوتی ہے کہ وہ قول کا بالکل قول نہیں ہے. لیکن اس سے یہ نہیں ہوتا کہ خلاف سابقی ختم ہو جائے، وہ رہتا ہے، یعنی وہ قول مختلف ہی مانا جائے گا. یہ مطلب نہیں کہ اس کے مطابق فتویٰ دے سکتے ہیں یا فیصلہ دے سکتے ہیں، نہیں، ایسی بات نہیں ہے. کہتے ہیں لیکن ما ذکر فی کتب الاصول عندنا من انه لا يمكن ان يكون للمجتہد قولان کما مر ینافی ذلك، لیکن ہمارے نزدیک کتب اصول میں جو بات مذکور ہے کہ مجتہد کے ایک سے زیادہ قول نہیں ہو سکتے، مجتہد کے دو قول نہیں ہو سکتے، کما مر، جیسا کہ یہ بات گزر چکی ہے، ینافی ذالک، یہ اس کے منافی ہے. یعنی ابھی یہ بات کہا انہوں نے کہ ایک مجتہد کے دو قول ہو سکتے ہیں، اور ہماری کتب اصول میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ ایک مجتہد کے دو قول نہیں ہو سکتے، تو منافی ہو گئی یہ بات. تو منافات کی کیا وجہ ہے وہ تو آگے بتائیں گے. وہ پہلے یہ بتا رہے ہیں کہ ایک مجتہد کے ایک سے زیادہ قول ہو سکتے کیسے. لأنه مبنی فيما يظهر على ما ذكروا في تعارض الأدلة، کیونکہ اختلاف اقوال جو ہے بظاہر جو انہوں نے ذکر کیا ہمارے علماء نے، وہ تعارض ادلہ کے معاملے میں اس پر مبنی ہے، دلائل کے تعارض پر مبنی ہے اختلاف اقوال. انہوں نے یہ ذکر کیا کہ انه اذا وقع التعارض بین آیتین یصار الى الحدیث، دیکھ لیے کہ تعارض ادلہ کے تعلق سے جو کچھ ذکر کیا ہے نا، اس پر یہ بیس کرتا ہے. اور وہ کیا ذکر کیا کہ اذا وقعت تعارض بین آیتین، جب دو آیتوں میں تعارض واقع ہو، یعنی مجتہد کے نزدیک وہ تعارض سمجھے، یسارو الی الحدیث، تو حدیث کی طرف رجوع کیا جائے گا، اس تعارض کے حل کے لیے حدیث کی طرف جائیں گے. اور اگر فَإِن تعارضا، اگر دو حدیثوں میں بھی تعارض ہو جائے، فَإِلَىٰ أَقْوَالِ الصَّحَابَہ، تو اقوال صحابہ یہ مرجح قرار پائے گا، اقوال صحابہ کی طرف جائیں گے. فَإِن تَعَارَضَتْ فَإِلَى الْقِيَاسِ، اگر اقوال صحابہ میں بھی تعارض ہو جائے تو قیاس کی طرف رجوع کریں گے. فَإِن تَعَارَضَ قِيَاسَانِ وَلَا تَرْجِيحَ، اور اگر دو قیاس میں تعارض ہو جائے اور ترجیح کی کوئی صورت نہ ہو، فَإِنَّهُ يَتَحَرَّى فِيهِمَا، تو اس میں تحری کی جائے گی، يَتَحَرَّى فِيهِمَا، ان دونوں میں تحری کی جائے. وَيُعْمَلُ بِشَهَادَةِ قَلْبِهِ،
اور اپنی دل کی گواہی سے عمل کیا جائے گا، یعنی یہاں پر احتیاط والی بات ہو، ہے نا، جو دل فیصلہ دے. دل کا مطلب وہ نہیں کہ ہوائے نفس. تحری کے ذریعے فیصلہ ہوگا، یعنی کوئی مرجح تو ہو. آپ دیکھ لے رہے ہیں نا، کوئی نہ کوئی مرجح ہو رہا ہے، تو پھر دو قول کیسے ہوں گے؟ پھر دو قول کیسے ہوں گے؟ قول تو ایک ہی ہوگا، کیوں؟ اگر دو آیتوں میں تعارض ہو رہا ہے تو حدیث سے ترجیح دے دیجیے آپ. دو حدیثوں سے تعارض ہو رہا ہے تو قول صحابی سے، ان سے تعارض ہو رہا ہے تو قول صحابی سے قیاس سے ترجیح دے دیجیے. اور قیاس میں بھی دو آ گئے تو تحری سے ترجیح دے دیجیے. تو تحری والا قول، آپ نے دیکھا نا کہ سمت قبلہ اگر مشتبہ ہو جائے تو آپ کو تحری کرنا ہے. تو جس طرف آپ کا دل گواہی دے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھے، دوسرا قول رہے گا. دوسری جہت کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے نا، تو پھر کیسے دو قول ہو سکتا ہے؟ فَإِذَا عَمِلَ بِأَحَدِهِمَا لَيْسَ لَهُ الْعَمَلُ بِالْآخَرِ، تو جب ان دونوں میں سے کسی ایک پر عمل کرے گا تو اسے حق نہیں ہے کہ دوسرے پر عمل کرے، الا بدلیل فوق التحری، مگر یہ کہ کسی ایسی دلیل سے جو تحری سے اوپر ہو. تحری بالکل آخری لیول کی حدیث دلیل ہے کہ آپ نے تحری کیا کہ اس طرف قبلہ ہے، اور نماز میں تھے ہی کہ کسی نے آگے بتا دیا آپ کو، اس سے آپ کو ظن غالب ہو گیا کہ یہ بات صحیح بول رہا ہے، تو تحری سے بڑھ کے ہے. قالو، فرماتے ہیں وقال الشافعی، اس صورت میں امام شافعی کا ارشاد ہے کہ یعمل بأیہما شاء من غیر تحر، ان دونوں قیاسوں میں سے جس قیاس کے مطابق چاہے عمل کرے بغیر تحری کے. تحری کی ضرورت نہیں. یہ وجہ ہے کہ ان کے نزدیک جو ہے نا ایک سے زیادہ قول ہو سکتے ہیں، ہمارے نزدیک نہیں ہو سکتے، جو ابھی یہ علماء اصول کی بات چل رہی ہے. وَلِهَذَا صَارَ لَهُ فِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلَانِ، واکثر اسی وجہ سے امام شافعی کے نزدیک ایک مسئلے میں دو قول اس سے زیادہ بھی ہو جاتے. دیکھیے کہ اگر دو آیتوں میں تعارض ہے تو حدیث سے ترجیح، اور ان میں بھی تعارض ہے تو اقوال صحابہ سے، ان میں بھی تعارض ہے تو قیاس سے، ان میں بھی تعارض ہے تو تحری سے. ہم تو کہیں نہیں رکتے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر قیاس میں تعارض ہے تو جس کو چاہے اختیار کر لے. تو دو قول تو ہو گیا. کہتے ہیں وَأَمَّا الرِّوَایَتَانِ عَنْ أَصْحَابِنَا فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ فَإِنَّمَا كَانَتَا فِي وَقْتَيْنِ، لہٰذا ہمارے یہاں دو قول تو ہو ہی نہیں سکتے، ایک مجتہد کے دو قول نہیں ہو سکتے. یہ وہی والی بات چل رہی ہے علماء اصول کی، ٹھیک ہے. لیکن اب جب دو قول کو رد کر دیا تو ایک سے زیادہ روایتوں کے بارے میں فرما رہے ہیں. وَأَمَّا الرِّوَایَتَانِ عَنْ أَصْحَابِنَا فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ فَإِنَّمَا كَانَتَا فِي وَقْتَيْنِ. رہی یہ بات کہ ایک ہی مسئلے میں ہمارے اصحاب حنفیہ سے ایک سے زائد روایتیں، کیا یہ ہو سکتی ہیں؟ کہاں، یہ دو الگ الگ وقتوں کی، ایک وقت انہوں نے ایک قول کیا اور دوسرے وقت دوسرا قول، تو دو روایتیں ہو گئی. فإحداهما صحیحة دون الأخرى، تو ان میں سے ایک صحیح ہوگی نہ کہ دوسری. لیکن لم تعرف المتأخرة منهما، لیکن کون والی آخری والی ہے یہ بات معلوم نہیں ہے، تبھی تو ہم روایتان کہہ دیتے ہیں، ورنہ قول کہتے ہیں نا ہم. وعلى هذا فما يقال فيه عن الامام روایتان فلعدم معرفت الاخیر. یہ جو ابھی بات آئی ہے تو کہتے ہیں کہ اس بنیاد پر جس قول کے متعلق، جس مسئلے کے متعلق یہ بات ہو کہ اس میں تو امام ابو حنیفہ سے دو روایتیں ہیں، تو جب روایتان کہا جاتا ہے اس کا مطلب اسی وجہ سے کہا گیا کہ متأخر معلوم نہیں ہے. فلعدم معرفت الاخیر. وما يقال فيه وفي روایت عنہ کذا، اور جس مسئلے میں یہ فقہا فرما دیں کہ وفی روایت عنہ کذا، ایک روایت امام سے یوں بھی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اما لعلمہم بانہا قولہ الاول، یا تو اس وجہ سے کہ وہ فقہا جو یہ کہتے ہیں وفی روایت عنہ کذا، وہ جانتے ہیں کہ یہ قول کسی زمانے میں امام کا قول رہا ہے، پہلا قول یہی ہے. اب یہ مرجوع عنہ ہے،
یہ پہلا قول رہا ہے تو اس کو ہم روایت کہتے ہیں. او لکون هذه الروایت رویت عنہ فی غیر کتب الاصول، یا پھر فی روایت عنہ قضا جو کہتے ہیں اس وجہ سے کہ یہ روایت ان سے کتب اصول کے علاوہ میں مروی ہے، یعنی نوادر میں ہے یا وقائع میں ہے، نوازل میں ہے. لہٰذا اقرب، یہ بات جو ہے نا زیادہ قریب لگتی ہے. اب یہاں پہ دیکھیے ایک بات چل رہی ہوتی ہے، دوسری بات بالکل میں ہو جاتی ذہن سے. علامہ شامی اس کے خلاف قول کرنا چاہ رہے ہیں. یہ پوری بات آ گئی نا. بعض علماء اصول نے لکھا کہ ایک مجتہد سے دو قول نہیں ہو سکتے. وجہ بھی بتا دی، وجہ بھی بتا دی کہ تعارض ہوگا تو کوئی حل کی صورت تو ہوگی، اور کوئی حل کی صورت نہیں ہو تو روایتان بول دیجیے نا آپ. قولان کیسے بول سکتے ہیں؟ بات سمجھ میں آئی؟ آخری میں آخری وجہ کون سی ہے؟ ترجیح کی تحری ہے. تو کیسے ایک سے زیادہ قول ہو سکتا ہے؟ لیکن پہلے کہہ چکے ہیں کہ ایک سے زیادہ قول مجتہد کی طرف منسوب ہو سکتا ہے نا. وہ کیا بتائی تھی وجہ وہاں پہ کہ جہاں پر مجتہد کے لیے تعارض ادلہ ہو اور ترجیح کی کوئی صورت نظر نہ آئے تو مجتہد کو حق ہے کہ جس کے مطابق چاہے فیصلہ فتویٰ دے، اور وہ دونوں قول مجتہد پر منسوب ہو. یہ صورت ہے، بتایا تھا نا. تو آگے جا کے کہہ دیا کہ علماء اصول نے جو بحث کی ہے وہ تو اس کے منافی ہے. اب تک وجہ منافات ذکر کر رہے تھے. اب آئیے علامہ شامی کیا کہہ رہے ہیں. لیکن لا یخفا، لیکن یہ بات پوشیدہ نہ رہ جائے کہ انما ذکروہ فی بحث تعارض الادلہ مشکل، کہ تعارض ادلہ کی بحث میں جو کچھ انہوں نے ذکر کیا ہے یہ مشکل بات ہے. لأنه يلزم منه ان يكون ما فيه روایتان عن الامام لا يجوز فيه العمل بواحدة منهما، کہ اس سے لازم تو آتا ہے کہ امام سے جس سلسلے میں دو روایتیں ہوں اس میں کسی کے پر عمل کرنے کی اجازت نہ ہو. لعدم العلم بالصحیحة من الباطلة منهما، کیونکہ ان میں سے کون صحیح ہے اور کون باطل ہے یہ علم نہیں ہے. وَأَنَّهُ لَا يُنْسَبُ إِلَيْهِ شَيْءٌ مِّنْهُمَا، اور یہ بھی کہ ان دونوں میں سے کوئی قول امام کی طرف منسوب نہیں ہوگا. یہ سب لازم آ جائے گا. جیسا کہ بعض اصولیین سے یہ بات آئی، حالانکہ فرماتے ان ذالک واقع فی مسائل لا تحصى، ایسا تو بے شمار مسائل میں واقع ہوا ہے کہ ایک مسئلے میں امام سے ایک سے زیادہ روایتیں ہیں اور بعض نے ایک کو اختیار کیا، بعض نے دوسرے کو اختیار کیا، وجوہ ترجیح کی بنیاد پر. وَنَرَاهُمْ يُرَجِّحُونَ، اگر یہ بات اوپر والی مان لی جائے تب تو پھر کوئی صورت ہی نہیں ہوگی کہ کسی پر عمل کر سکیں. تو فرماتے ہیں کہ وَنَرَاهُمْ، ہم دیکھتے ہیں علماء مجتہدین کو، یعنی بعد کے امام کے بعد کے وہ لوگ امام کی دو روایتوں میں سے ایک کو دوسری پر ترجیح دیتے ہیں اور اس روایت کو امام کی طرف منسوب بھی کرتے ہیں. تو فرماتے فالذی یظہر عن ما مر عن الامام البلیغی من بیان تعدد الاوجہ فی اختلاف الروایت، تو جو بات واضح اور ظاہر ہوتی ہے وہ وہی ہے جو امام بلیغی سے اس سے پہلے گزر گئی کہ اختلاف کی طرف سے اختلاف روایت کی وجہ ایک نہیں ہے تعارض ادلہ، اور بھی وجہیں ہیں. جو آپ نے ایک بتا دیا تعارض ادلہ ہیں کہ اگر دلائل میں تعارض ہو، آیات میں تو حدیث سے، حدیث میں تو قول صحابی سے، قول صحابی سے تو قیاس میں سے ترجیح دیں گے، اور ورنہ پھر تحریر سے ترجیح دیں گے، تو ایک سے زیادہ قول کی کوئی صورت ہی نہیں ہے. تو فرمایا نہیں، اختلاف روایت کی وجہیں ایک سے زیادہ جو پہلے بتایا تھا، کئی ایک وجہیں مع زیادت ما ذکر نہ ہو من ترددی فی الحکمین، اس کے اضافے کے ساتھ جو ہم نے ذکر کیا کہ امام سے ایک سے زیادہ قول کیوں آ گئے، کیونکہ ان کو دونوں حکموں میں تردد ہے. اور واحتمال كل منهما في رأيه مع عدم مرجح عنده لأحدهما من دلیل او تحر او غیره فتأمل، کہ ان کی رائے میں
دونوں کا احتمال ہے، دونوں ہو سکتا ہے کہ یہ قول ہو، مع عدم مرجح عنده لأحدهما من دلیل، حالانکہ امام کے نزدیک ان دونوں روایتوں یا دونوں قولوں میں سے کسی کا کوئی مرجح نہیں ہے، مرجح وہ دلیل ہو یا تحری ہو، احتیاط ہو، کچھ ہو۔ یہ جو ہم نے ذکر کیا نا آخر میں کہ اختلاف روایت کی وجہ تردد امام بھی ہے، ایک آیت ہے یا ایک حدیث ہے، ایک نص ہے، اس کا دو مطلب نکال رہے ہیں، یہ بھی مفہوم ہو سکتا ہے، یہ بھی مفہوم ہو سکتا ہے، اور ترجیح کی کوئی صورت نہیں ہے، یہ والا لیں یا وہ والا لیں، اس طرح سے بھی دو روایت آ گئی۔ کہتے ہیں ثم لا يخفى ان هذا الوجه الذي قلناه اکثر اضطرادا من الاوجه الاربعه الماره في اختلاف الروایت، پھر پوشیدہ نہ رہے کہ یہ وجہ جو ہم نے ذکر کی ہے کہ تردد کی وجہ سے بھی اختلاف اقوال آئے، اختلاف روایات آئیں، تو پوشیدہ نہ رہ جائے کہ یہ جو وجہ ہم نے ذکر کی ہے یہ زیادہ مضطرد ہے، یہ زیادہ چل رہی ہے، رائج ہے، رائج کا مطلب زیادہ جاری ہے اختلافات میں، من الاوجہ الاربعۃ المارہ، ان چار وجہوں کے مقابل جن کا ذکر پہلے گزرا دو روایتوں کے اختلاف کے مسئلے میں، کہ جس میں ایک کہا گیا تھا کہ ناقل نے ایک کو سنا دوسرے کو نہیں سنا، ایک کہا گیا تھا کہ ناقل سے سننے میں غلطی ہو گئی، دوسرے ناقل نے صحیح سنا، تیسرے میں کہا گیا تھا کہ قیاس اور استحسان کا فرق ہے، چوتھے میں یہ کہا گیا تھا احتیاط اور اصلی حکم اصلی کا فرق ہے۔ کہہ رہے ہیں یہ جو ہم نے وجہ ذکر کی ہے نا تردد، یہ زیادہ تر اختلافات اس وجہ سے ہوئے، اختلاف اقوال، لشمولہ ما فیہ استحسان او احتیاط وغیرہ، اس لیے کہ جو ہم نے ابھی بیان کیا یہ تو سب کو حاوی ہے، استحسان اور قیاس کو بھی، احتیاط اور حکم اصلی سب کو شامل ہے، اور بھی صورتوں کو۔ چلیے ہم یہیں پر اپنا درس روکتے ہیں، اور اس سے آگے علامہ شامی گفتگو آگے بڑھا رہے ہیں، اور جو کچھ آگے کہہ رہے ہیں انشاءاللہ کل ہم اس پر بات کریں گے۔ پوری بحث کا خلاصہ یہ ہوا کہ ایک قول سے زیادہ یعنی دو قول کیا کسی ایک مجتہد کی طرف منسوب کیا جا سکتے ہیں، تو اس میں اختلاف ہوا، اور صحیح یہ بات ہوئی کہ ایک صورت ہے کہ ایک سے زیادہ قول منسوب کیا، عام طور پر نہیں ہے، مذہب تو ایک ہوگا نا، ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتا، ایک صورت ہے کہ ایک سے زیادہ قول یعنی دو قول کسی مجتہد کی طرف منسوب کیے جا سکتے ہیں، جبکہ دونوں قول تعارض کی بنیاد پر آئے اور ترجیح کی کوئی صورت نہیں ہے، کوئی صورت نہیں ہے، تو ان مجتہد کو اجازت ہے کہ جس کے مطابق چاہیں فتویٰ دیں، فیصلہ کریں، اور یہ اس صورت میں دونوں قول انہی کی طرف منسوب کیے جائیں گے، اس کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں ہے کہ ایک سے زیادہ قول کسی امام کی طرف منسوب کیے جائیں۔ ٹھیک ہے، چلیے۔